سلیمان بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اسلام میں حرام ہے۔ کس طرح آرام ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آرام ہے؟ میرے پاس دلیل ہے، آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آئیں سلیمان بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں مصیبت پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا کہ تم نماز اور صبر سے مدد مانگو، نماز اور صبر سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ تو سخت بے صبری ہے کہ بندہ خود کو مارے بھی، پیٹے بھی، اور اپنے منہ پہ کبھی مارے، کبھی گریبان پہ مارے، اور اسے نوحہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ مرحوم کی طرف سے اگر کوئی اس کا غم مناتا ہے تو 3 دن سے زیادہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بیوی کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک غم منا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ غم منانا، یہ نوحہ کرنا، یہ سخت حرام ہے۔ 20 دلیلیں اس کے اوپر، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ 2 احادیث سناؤں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی بروز قیامت اسے اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ اس کا جو کرتا ہوگا وہ گندک کا ہوگا، اور اس کا جو دوپٹہ ہوگا وہ کھجلی کا ہوگا۔ اتنے سخت عذاب میں اسے گرفتار کیا جائے گا، اور آپ چاہتے ہیں کہ بروز قیامت اس برے طریقے سے اس عذاب والی صورت میں ہمیں پیش کیا جائے۔ استغفر اللہ۔ اور ایک حدیث پاک میں تو اسے کفر کہا گیا۔ جی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں 2 باتیں کفر ہیں، ایک کسی کے نسب میں طعن کرنا، اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا۔ علماء اکرام نے اس کی شرح میں فرمایا کہ اگر کوئی نوحے کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو فرمایا وہ کفر کر رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، بندے کو ایک کام اسلام سے ہی خارج کر دے، معاذ اللہ۔ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں، ہمیں تو ایسے کام سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ویسے یہ کیا ہے سلیمان بھائی؟ یہ میں محرم کے حوالے سے کالا سوٹ لایا تھا۔ سلیمان بھائی کالے کپڑے ویسے پہننا جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن محرم الحرام میں آپ کا لانے کا مقصد یقیناً یہ پہن کر پیٹنا تھا، یا یہ پہن کر سوگ منانا تھا، یا ماتم کرنا تھا، معاذ اللہ۔ تو دیکھیں سوگ کے لیے اگر یہ کپڑے آپ پہنیں گے تو یہ بھی حرام ہے۔ اچھا۔ اور یہ ایک خاص قوم سے مشابہت ہے جو صحابہ اکرام کے معاذ اللہ استغفر اللہ گستاخ ہیں۔ اچھا۔ شیخین کریمین کے بھی گستاخ ہیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ کئی صحابہ اکرام بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے گستاخ ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو اب ان سے اگر آپ مشابہت رکھتے ہوئے یہ پہنیں گے، ظاہر ہے آپ اگر اس نیت سے نہ بھی پہنیں، محرم الحرام میں وہی پہنتے ہیں، تو یہ تو آپ کی ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اچھا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ بروز قیامت معاذ اللہ استغفر اللہ آپ کو صحابہ اکرام کے گستاخوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ استغفر اللہ۔ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا یا کرتے ہیں، ایسے اور ہی۔ کرنا بھی چاہیے، الحمدللہ۔ اس لیے ان کاموں سے بچیں۔ اچھا ثاقب بھائی، میرے علم میں یہ چیزیں نہیں تھے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں تو واقعی شوق کی نیت سے اس کو لایا تھا۔ اچھا پھر مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو محرم میں سبیل وغیرہ لگاتے ہیں یا اس طرح کی لنگر وغیرہ بانٹتے ہیں، خیرات وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی ہاں سلیمان بھائی، اس سال ثواب کرنا جائز ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں بھی احادیث موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ دنیا سے چلی گئی، اور اگر وہ کلام کرتی تو وہ تصدق کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا قبول کیا جائے گا اور ان کو ثواب پہنچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کو ثواب پہنچے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ دنیا سے چلی گئی، تو کون سا صدقہ افضل ہے؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنواں کھدوا دیا ماشاءاللہ۔ اور فرمایا ہذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو اب انہوں نے یہ پانی کا جو صدقہ تھا انہوں نے اپنی طرف سے وہ کیا، کنواں کھدوایا۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ دنیا سے چلی گئی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو قبول کیا جائے گا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، جی ہاں۔ ماشاءاللہ۔ تو اب صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنا پھلوں والا باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ تو اب دیکھیں، پانی بھی صدقہ کیا گیا، کھانا بھی صدقہ کیا گیا۔ اگر کوئی سبیل لگاتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ کیوں؟ یہ بطور ایصال ثواب، کہ اس کا ثواب میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ یا اسی طرح یہ لنگر میں ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نیاز پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے۔ تو اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو بطور صدقہ کی جاتی ہیں، بطور ایصال ثواب کی جاتی ہیں، تو احادیث میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام نے بھی مرحومین کی طرف سے صدقہ کیا، اور وہ کئی چیزوں کے ساتھ بھی کیا، مطلب کنواں بھی کھدوایا، کھانا بھی کھلایا، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں تھیں۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ مرحومین کی طرف سے ہم یہ والے کام کریں، لیکن یہاں پر ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ اچھا جی، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، آپ یہ کالا لباس لے کے آئے ہیں، یہ آپ بعض لوگوں کو دیکھ کر لائے ہیں۔ اب ان لوگوں کو دیکھ کر آپ نے ان کے بارے میں آپ نے یہ بات بھی سن لی ہے کہ یہ لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے ان لوگوں کے پاس لنگر کھانے نہیں جانا یا سبیل کا پانی پینے نہیں جانا، کیونکہ وہ لوگ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں۔ تو صحابہ کرام کے گستاخ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا۔ نہ وہاں سے ہم نے پانی پینا ہے، نہ وہاں کا ہم نے لنگر کھانا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اس سال ثواب کا تو حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ جو لوگ بدعات کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی معاذ اللہ استغفر اللہ گستاخی بھی کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تو ایسے لوگوں کی سبیل کہاں قبول ہوگی کہ جو سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اور دیگر صحابہ اکرام پر نان تان کرتے ہیں۔ تو نہ ایسے لوگوں کے پاس جا کر پانی پینا ہے، نہ ایسے لوگوں کا لنگر کھانا ہے۔ انشاءاللہ۔ یہ نہ ہو بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ میں نے تو عثمان کے گستاخ کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا تھا، اور تم جا کے ان کے پاس پانی پیتے رہے، اور تم ان کے پاس جا کر لنگر کھاتے رہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو ایسے لنگر سے معاذ اللہ استغفر اللہ بھوکا رہنا بہتر ہے کہ ہم کسی گستاخ صحابہ کے پاس پانی پئیں یا اس کا لنگر کھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام بدعات سے بچاتے ہوئے خوب امام علی مقام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، پر یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، روئیں وہ پیٹیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔